السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوشحال حال رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے۔ ناظرین اکرام، میرے ساتھیوں، آج پھر ایک نئی بات لے کر، ایک نئی چیز جو ہمیں سیکھنے کو ملے گا، جاننے کو ملے گا، زندگی میں ہم عمل کریں گے، تو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور وہ ہے کھانا کھانے کی سنتیں اور آداب۔ ساتھیوں، کھانا تو ہم کھاتے ہی ہیں، 24 گھنٹے میں 2 ٹائم، 3 ٹائم، جس وقت بھی ہم کھانا کھاتے ہیں تو کئی مرتبہ طریقہ کیا ہوتا ہے اس کا سنت کے خلاف ہوتا ہے۔ عام طور پر اگر آج ہم دیکھیں گھروں میں، تو ہم لوگوں کی عادت کیا ہو گئی ہے کہ موبائل چلتا رہے گا، ٹی وی چلتا رہے گا، اور پھر ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ یہ سنت کے خلاف ہے، اور یہ کھانا ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ناپسند ہے، اور اللہ کو بھی ناپسند ہے کہ گانا سن کر کے یا کوئی واہیات اور خرافات چیزیں سن کر کے ہم کھانا کھائیں۔ تو آج میں آپ کے سامنے کھانا کھانے کی چند سنتیں بیان کروں گا، بتاؤں گا کہ ہم جب بھی کھانا کھائیں تو اس طریقے پر ہمیں کھانا چاہیے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا ہے، یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کھانا کھایا ہے۔ تو آج میں وہ ترتیب، وہ ترکیب، وہ طریقہ، وہ تہذیب، وہ تمدن، وہ ثقافت بتاؤں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات اچھی لگے گی۔ تو ساتھیوں، کھانے کی سنتیں اور آداب، چند سنتیں ہیں۔ کھانے سے پہلے یہ نیت کرے کہ کھانے سے جو قوت آئے گی اسے میں اللہ کے احکام پورا کرنے پر خرچ کروں گا، اور یہ سوچے کہ کھانے سے پیٹ نہیں بھرتا بلکہ اللہ پیٹ بھرتے ہیں۔ سب سے پہلے دونوں ہاتھ پونچھوں تک دھوئے، ہاتھ پوچھے نہیں، دھونے کے بعد عام طور پر کیا ہوتی ہے ہم لوگوں کی عادت، ہاتھ دھو لیا پھر اس کے بعد جا کے تولیے میں پوچھ لیے۔ تو ہاتھ دھونے کے بعد ہمیں ہاتھ تولیے میں نہیں پوچھنا چاہیے، اور کلی کریں۔ دسترخوان بچھا کر کھانا کھانا چاہیے۔ اسی طرح 3 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے پر بیٹھنا چاہیے، ایک زانوں یا 2 زانوں یا اکڑوں، یعنی دونوں گھٹنے کھڑے ہوں اور سرین زمین پر ہو۔ اونچی آواز سے بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرنا چاہیے۔ دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ کھانا ایک قسم کا ہو تو اپنے سامنے سے کھائے، یہ طریقہ ہے کھانا کھانے کا۔ اور اگر کوئی لقمہ گر جائے تو اٹھا کر صاف کر کے کھانا چاہیے، ٹیک لگا کر کے نہیں کھانا چاہیے۔ کھانے میں کوئی عیب نہ نکالے۔ اگر شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھول جائے یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھنا بھول جائے تو یاد آنے پر یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ اولہ وآخرہ۔ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کھانا کھائے، غم کی باتیں نہ کرے، دکھ کی باتیں نہ کرے، موت کی باتیں نہ کرے۔ ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ کھاتے وقت بالکل خاموش رہنا بھی مکروہ ہے، کہ بالکل جب کھانے پہ بیٹھے ہو تو سناٹا چھایا ہوا ہے، کوئی بات کر ہی نہیں رہا ہے، تو یہ مکروہ ہے۔ ذکر کرتے رہیں، الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ایسے کھانا کھانے کے بیچ کی دعائیں آتی ہیں، اللہم لک الحمد ولک الشکر، یہ دعائیں پڑھتے رہیں، اللہ اکبر پڑھتے رہیں، الحمدللہ پڑھتے رہیں۔ تو یہ مکروہ نہیں ہے، بلکہ اس کا ذکر ہوتے رہنا چاہیے۔ کھانا سب مل کر کے کھائے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ گھر میں اگر چند افراد ہیں تو سب مل کر کے دسترخوان بچھائیں اور اس دسترخوان پر کھانا کھائیں، اس میں اللہ کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور آپس میں محبت بھی بڑھتی ہے، آپس میں خوشیاں بڑھتی ہیں، آپس میں اتحاد و اتفاق بڑھتا ہے۔ ساتھی کی رعایت کے ساتھ احترام کرتے ہوئے کھانا کھائیں۔ جو ساتھی بیٹھے رہتے ہیں دسترخوان پر، ان کا احترام کرتے ہوئے کھانا کھائیں۔ برتن کے درمیان سے نہ کھائیں، کیونکہ درمیان میں برکت نازل ہوتی ہے۔ بیچ سے نہیں کھانا چاہیے، کنارے سے، سائڈ سے کھانا چاہیے۔ جوتا چپل اتار کر کے کھانا چاہیے، پہن کر کے نہیں کھانا چاہیے، یہ سنت ہے۔ اگر کہیں مجبوری ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی عذر ہے، عام طور پر جیسے ہم لوگ شادی بیاہ میں ہیں یا کہیں اس طرح سے
ظاہر سی بات ہے وہاں جوتا چپل نہیں اتار سکتے، تو ایسے وقت میں بیٹھ کر کے تو کھائے، کوشش کریں جہاں تک ممکن ہو، اور اگر بیٹھ کر کے بھی کھانے کی ہمت نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں ہے، تو کیا کریں؟ تو اس کے لیے اور بہت سے طریقے ہیں، اس کو اپنائیں۔ رہی بات جوتا چپل، وہ تو بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو جہاں پر اتارنے کا چانس ہے، اتار سکتے ہیں، تو ہم ضرور اتارنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ 3 انگلیوں سے کھانا کھائیں، بیچ کی اور شہادت کی انگلیوں اور انگوٹھے سے، بیچ کی اور شہادت کی اور انگوٹھے سے کھانا کھانا چاہیے، 3 انگلیوں سے۔ گرم گرم کھانا نہ کھائے، پھونک مار کر جلا ہوا کھانا نہ کھائے، اور نہ ہی کھانے کو سونگ کر کھائے۔ دوسروں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوں تو جب تک وہ کھانا کھاتا رہے تو اپنا ہاتھ نہ روکے۔ اس لیے حکم دیا کہ ان کو یہ نہ لگے کہ کھانا بہت تھوڑا ہے، اس لیے انہوں نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ اس لیے کہا کہ حسب ضرورت ممکن جتنا ہو وہ اپنا ہاتھ چلاتا رہے اور اس کے ساتھ لگے رہیں۔ ہاتھ دھونے سے پہلے اپنی انگلیاں چاٹ لے، پہلے بیچ کی، پھر شہادت کی، پھر انگوٹھا۔ اب سب سے پہلے خود نہ اٹھے، بلکہ پہلے دسترخوان اٹھائے پھر خود اٹھے۔ جب دسترخوان اٹھانے لگے تو یہ دعا پڑھے: حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مبدع ولا مستغنی عنہ ربنا۔ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے اور کلی کرے۔ کھانا کھا کر مسجد کے رومال سے ہاتھ صاف نہ کرے۔ اگر مسجد میں ہے تو مسجد کے رومال سے، تولیے سے ہاتھ صاف نہ کرے، بلکہ اپنا رومال استعمال کرے۔ گھر میں عام طور پر اپنا ہی تولیہ ہوتا ہے تو اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں، ہاتھ صاف کر سکتے ہیں۔ کھانے کے بعد کی دعا پڑھیں: الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ کھانے کا حساب نہ ہو۔ کئی مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ غلطیاں ہو جاتی، کھانا کھانے کے بیچ میں کچھ چاول گر جاتے ہیں، کچھ ٹکڑے گر جاتے ہیں، کچھ ذرات گر جاتے ہیں، کچھ ریزے گر جاتے ہیں، تو اس طرح گر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حساب نہ لے ان کھانوں کا، تو یہ بھی دعا پڑھ لیں: الحمدللہ الذی ہوا اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل۔ جب کسی کے ہاں دعوت کھائے تو یہ دعا بھی پڑھیں: اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی واجعلنی من المسلمین۔ میزبان کو، جس کا ہم دعوت کہے ہیں، میزبان کو یہ دعا دیں: اللہم بارک لہم فیما رزقتہم فاغفر لہم وارحمہم۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا غربت کو دور کرتا ہے، اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا رنج و غم کو دور کرتا ہے، پریشانی کو دور کرتا ہے۔ جس کھانے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے، جس کھانے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی جائے، اس پر شیطان قبضہ کر لیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 1 انگلی سے کھانا شیطان کی عادت ہے، 2 سے کھانا متکبرین کی عادت ہے، اور 3 انگلیوں سے کھانا حضرات انبیاء علیہم السلام کی عادت ہے۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 5 انگلیوں سے کھانا حریصوں کی علامت ہے، لالچیوں کی علامت ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ کھانا کھانے کی چند سنتیں اور آداب تھے، ہمیں عمل ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم اس طریقے سے کھانا کھائیں گے، آداب کی، مستحبات کی رعایت رکھتے ہوئے کھانا کھائیں گے، تو انشاءاللہ وہ کھانا ہمارے جسم کو نفع پہنچائے گا، ہمارے جسم میں قوت پیدا کرے گی، اور اللہ ہم سے راضی ہوں گے۔ مقصد یہی ہے کہ کھانا کھا کر کے ہم اللہ کو راضی کریں، عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ نفل پڑھیں، نماز پڑھیں، اور اللہ کو ہمیشہ راضی کرنے کی فکر میں لگا رہیں۔ اس لیے ان سنتوں کا رعایت رکھنا بہت ضروری ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، گھر والوں کو بھی سکھائیں، بچوں کو بھی سکھائیں، بیٹیوں کو بھی سکھائیں، بیٹوں کو بھی سکھائیں، بڑے جو گھر میں ہیں وہ بھی سیکھیں۔ پوری زندگی ہماری یوں ہی کٹ گئی، ہمیں پتہ ہی نہیں کون سی سنت ہے اور کیا آداب ہے، کیا طریقے ہیں، کیا تہذیب ہے۔ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ میری بات آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو میری اس ویڈیوز کو شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔